الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر احترام سینیٹر سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم عبدالرشید ترابی صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر، محترم سردار اعجاز افضل صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر، محترم مولانا غلام نبی نوشہری صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر، محترم غلام محمد صفی صاحب، قائد تحریک حریت، محترم اظہر اقبال حسن صاحب، نائب قیم جماعت اسلامی پاکستان، معزز و محترم نائب امراء جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر، قیم جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر، نائب قیمین اسلامی تحریک کے ہمارے سارے محترم و مکرم بزرگوں، میری ملت کے مقدر کے چمکتے ہوئے ستاروں، اسلامی تحریک کے گلہائے سرسبز، میں سب سے پہلے سینیٹر سراج الحق صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود رات وہ کہیں لوئر دیر میں تھے اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اظہر اقبال حسن صاحب تشریف لائے، سابق عمرہ تشریف لائے، نوشہری صاحب پیرانہ سالی اور بیماری کے باوجود، غلام محمد صفی صاحب، پھر کورونا کی وباء کے باوجود ہمارے بزرگ بھی، اور آپ سارے ہماری ملت کے مقدر کے ستارے، ہماری اس تحریک اور اس علاقے اور اس ملت کے گلہائے سرسب بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ یہاں صافی حضرات تشریف فرما ہیں، میں ان کا بھی آپ سب کی طرف سے، اپنے ذمہ داران کی طرف سے دل کے اتھا گہرائیوں سے شکر گزار۔ زعمائے ملت اور میری ملت کے چمکتے ہوئے ستاروں، میں پینل بننے کے بعد سارا ماہ سیام اپنے اللہ کے آگے دست بدعا رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش اور ذمہ داری سے بچائے۔ 30 جون کو قاضی شاہد حمید صاحب نے جب مجھے بتایا، اور اس کے بعد کی جو کیفیت رہی، اس کے بعد پینل میں موجود میرے محترم بھائی اور سابق عمراء نے جس طرح آج اظہار کیا، اسی طرح ٹیلی فون کے ذریعے جس انداز سے میری ہمت بندھائی، میرے بھائیوں میں شاید بہت احسن انداز سے آج آپ کے سامنے بات نہ کر سکوں، لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفاد پرستی، جا پرستی کے اس لک و دک صحرا میں اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اسلامی تحریک اس سارے خطہ جنوبی ایشیا کے لیے، پاکستان اور آزاد کشمیر کی ملت اسلامیہ کے لیے شجر سایہ دار ہے، مینارہ ہائے نور اور چمکتے ہوئے ستاروں کی ایک کہکشاں ہے۔ اس گئے گزرے دور میں کہ جب لوگ جاؤ حشم کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، جس احسن انداز سے ہم نے یہ مرحلہ طے کیا، اور میرے محترم بھائی اعجاز افضل صاحب اور نور الباری صاحب نے جس خوش دلی کے ساتھ آنے والے امیر کو اپنے تعاون کا یقین دلایا، یہ میرا اور آپ کا قیمتی اثاثہ ہے اور یہ اس تحریک کی دین ہے
اور ہمیں اس پہ اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں، اسلامی تحریک کو کبھی بھی اسمبلی کی سیٹوں کے پیمانے پہ نہ ماپا کریں۔ اسلامی تحریک محض کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے لے کر اب تک حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو لے کر مذہب کے طور پہ اسلام دور انحطاط میں بھی زندہ تھا، لیکن کوڈ آف لائف، برتر ترین سویلائزیشن کا تصور آنکھوں سے بھی اوجھل تھا، قلب و ذہن سے بھی محو تھا۔ حضرت علامہ اقبال، سید مودودی، امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے سرکردہ علماء کرام نے 300 سال کے انحطاط کے بعد اسلامی تحریک کی بنیادیں رکھیں۔ آغاز سفر 70-75 لوگ تھے، لیکن آج الحمدللہ اس خاکدان پر کروڑوں لوگ اسلام کی دعوت کے علمبردار، اس برتر ترین دین اور اس برتر ترین تہذیب کی دعوت کے علمبردار، خدمت خلق کے علمبردار، جہاد آزادی کے علمبردار اس خاکدان پر کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ ڈومیننٹ فکر کے امین ہیں۔ سراج الحق صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے سرکردہ زوما یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس وقت اس خاکدان پر مغربی تہذیب پسپائی کا شکار ہے۔ یہ جو ہنٹنگٹن کا نوحہ کلیش آف سویلائزیشن کے نام سے آیا، وہ اس نے مغربی تہذیب کو خبردار کیا ہے کہ اسلامک سویلائزیشن اسلامی تحریکوں کی کاوش اور محنت کے نتیجے میں جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور آج صرف مسلم ملت اور اسلامی ممالک میں نہیں، یورپ اور امریکہ میں سراج الحق صاحب، اعجاز افضل صاحب، عبدالرشید ترابی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ اور آپ سے بڑھ کر دعوت اللہ کی تحریک یورپ، امریکہ، کینیڈا اور دنیا کے ہر ملک میں پوری شان کے ساتھ برسر عمل ہے۔ یوں ہم ایک برتر تہذیب کے امین، اس دور کی سب سے بڑی اسلامی تحریک کے کارکن اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود موجود ہیں، اور ہم ڈومیننٹ فکر کے امین ہیں۔ اور آزاد کشمیر اور پاکستان کی جماعت اسلامی کے زعما کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر افرادی قوت کے حوالے سے دیکھا جائے تو کبھی ہمیں اگر موقع ملے پاکستان اور آزاد کشمیر کے زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی تحریک اور اسلامی فکر سے وابستہ اسلامی جمعیت طلبہ کی نرسری سے تیار کردہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ مجھ اور آپ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ VN 2030 اور VN 2033 کی بنیاد پر سارے پاکستان اور دنیا بھر میں اس فکر کے امین اپنے گلہائے سرسب، اپنے ستاروں، اپنے ہیرے موتیوں، اپنے پھولوں کو مین سٹریم کے ساتھ اور اس VN کے ساتھ انٹیگریٹ کریں تو میرے اور آپ کے قدم اس سے کئی گنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے آپ بھائیوں سے یہ کہنا ہے، شاید کورونا کے باعث ہم اجتماع ارکان اس شان و شوکت کے ساتھ جو ہمارا وطیرہ بھی، ہماری روایت بھی ہے، نہ کر سکے۔ میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، آپ ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے 19 جولائی کو قرارداد علاقے پاکستان منظور کی، 15 اگست کو اعلان بغاوت کیا، اور 2.5-3 ماہ کی بنیاد پر 24 اکتوبر کو چونجا لیل کے مقام پر چیلوں کے زیر سایہ ایک انوکھے دارالحکومت کی بنیاد رکھی، اور 1 نومبر کو GB میں ایک بیس کیمپ کی بنیاد رکھی۔ منزل اسلامی انقلاب تھا، اس خطے کو اسلام کا گہوارہ بنانا تھا، بیس کیمپ کے عنوان سے اسے آراستہ کرنا تھا، کشمیر کی آزادی کا عنوان بنتا تھا۔ یہ دونوں خواب ادھورے ہیں، اور میں اور آپ 47 1832
1931 کہ جب چشم فلک نے ایک اذان کی تکمیل میں 22 لوگوں کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا. ہم ان زندہ روایات کے امین ہیں اور اس خطے کی جی بی اور آزاد کشمیر کی اسلامی تحریک کی حقیقی معنوں میں ان بزرگوں اور ان مجاہدوں اور ان غازیوں اور ان شہداء کے خوابوں کی بھی امین ہے, ان کی وراثت کی امین ہے, ان کی جد و جہد کی امین ہے. ہمیں اپنے قلب و ذہن میں اس مقام کو جاگزیر رکھنا چاہیے. میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان مجاہد صفت بھائیوں, آزاد خطہ اور جی بی نامساعد حالات کے باوجود پاکستان بھر کے تناظر میں ایک انوکھا اپنا سوشل سٹرکچر رکھتا ہے. آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ 85% اور جی بی کا بھی اس کے قرب و جوار میں ہوگا. کوئی تمندار, جاگیردار, سرمایہ دار نہیں ہوتا. مڈل کلاس ہے میجورٹی, لوور مڈل کلاس ہے, ذرا سا اوپر والی اپر مڈل کلاس ہے. یہ خطہ اسلامی انقلاب کے لیے اور اس خطے کی اسلامی تحریک کے لیے ایک آئیڈیل علاقہ ہے. اگر میں اور آپ اپنے تن بدن میں جان ڈالیں اور آغاز سفر والے اپنے بزرگوں کی روایات کو زندہ کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقے میں پوری شان کے ساتھ فقیرانہ مجاہدانہ اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں. VN 2030 100% قابل حصول ہے اور اس بار VN 2033 بھی قابل حصول ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے, 47 کے بعد آج تک آزاد کشمیر میں ہر طرح کے لوگوں نے آزما لیا ہے. مسلم کانفرنس سے صبر شروع ہوا, نون لیگ ہے اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. میرے محترم دوستو, 250-300 لوگ ہیں جی بی میں اور آزاد کشمیر میں جنہوں نے مجاہدوں, غازیوں اور شہداء کے امین اس علاقے کے شاہی صفت لوگوں کو یرغمالی بنا رکھا. یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کو آپ کے علاوہ کوئی فیس نہیں کر سکتا. اس لیے آپ سے یہ کہنا ہے کہ داعی اللہ بنے. لوگ پیاسے ہیں, لوگ منتظر ہیں, لوگ صحرا میں کھڑے کسی نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں. نوجوان اپنے خوابوں کی کرچیاں لیے چوراہے میں کھڑے کسی نجات دہندہ کے منتظر ہیں. لکو دک صحرا میں چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہیں, کسی شجر سایہ دار کے منتظر ہیں, کسی مینارہ نور کے منتظر ہیں, کسی امید دلانے والے, یقین دلانے والے, زخموں پہ مرہم رکھنے والے کے منتظر ہیں. اور خدا کی قسم آپ کے علاوہ آزاد کشمیر اور جی بی کے لوگوں کے خوابوں کا امین کوئی اور نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, جس راہ کے میں اور آپ راہی ہیں یہ کار انبیاء ہے, کار صلحاء ہے, کار اولیاء ہے, کار علماء ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, ہم اس کے امین ہیں. اور اس کے تقاضوں کو جہاں یہ اعزاز ہے وہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج اللہ کے گھر میں اس آئندہ سیشن کے آغاز کے پہلے دن اپنے دل میں یہ عہد کیجئے کہ اس شان سے بروئے کار آئیں گے کہ انشاءاللہ 2030 کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ خطہ اللہ کے دین کا گہوارہ ہوگا اور کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کے استحکام اور اسلام کی سربلندی کا عنوان بنے گا. ہاتھ اٹھا کے عہد کیجئے, ہاتھ اٹھائیں, پوری شان سے اٹھائیں, عہد کریں. VN 2030 محض ڈاکٹر خالد اور نائب عمرہ اور قیم کا VN نہیں, آپ میں سے ہر ایک کا VN ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آج اور پھر یہ بات ذہن میں رہے, بالکل اپنے گھر کا حق بھی ادا کیجئے, اپنے کاروبار کا حق بھی ادا کیجئے. زندگی میں سے صرف تیسرا حصہ عصر سے لے کے عشاء تک اگر دعوت اللہ کے لیے وقف کریں گے, خدمت خلق کے لیے وقف کریں گے. میرے اور آپ نے زلزلہ کے بعد بھی تجربہ کیا اور پھر کورونا کی وبا کے بعد کراچی سے خیبر تک, بنبر سے کیل تک, گلگت سے بلتستان تک جماعت اسلامی کا کارکن, الخدمت فاؤنڈیشن, JI یوتھ, اسلامی جمعیت طلبہ,
اور ہمارے دیگر شعبے جس شان سے فقیروں کی طرح باہر نکلے اور قوم نے رضاکاروں نے آگے بڑھ کے جس طرح دست تعاون بڑھایا، یہ اس بات کا غماز ہے کہ اگر جماعت اسلامی اور اس کے ادارے اپنے نصب العین کی بنیاد پر شیر و شکر ہوں، باہم حقیقی معنوں میں اسی طرح معاون ہوں جس طرح کورونا کی وبا کے دوران ہوئے، تو یہی مختصر سی ٹیم، یہی 2000 کے قریب اراکین امیدواران اور ہماری بہنیں معجزے تخلیق کر سکتے ہیں۔ 2.5 ارب اس قوم نے پاکستان جماعت اسلامی کے حوالے کیا اور تقریباً 6.5 کروڑ روپے آزاد کشمیر کے سفید پوش لوگوں نے آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کے جذبہ خدمت خلق کے حوالے کیا۔ یہ اس بات کا غماز ہے کہ اگر ہم جذبہ جہاد، جذبہ خدمت خلق کے ساتھ کورونا اور زلزلے والے اس پس منظر کے ساتھ جس طرح اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور ہمارے ذمہ داران نے اپنے کندھوں پہ آٹا بھی اٹھایا، چاول بھی اٹھائے، سینیٹائزر بھی اٹھائے، تو پھر یہ قوم آگے بڑھے گی۔ اور اس قوم کا عزم، اس قوم کا جذبہ ایثار اور اسلامی تحریک کے کارکن کی قوت دل نوازی اور جذبہ جہاد اور محنت جب یکجا ہوں گے تو یہ خطہ اسلامی انقلاب کا معجزہ اس کا منظر بھی دیکھے گا اور کشمیر کی آزادی کا سورج بھی انشاءاللہ طلوع ہوگا۔ آپ سے یہ بات کہنا ہے کہ میرا اور آپ کا بنیادی سرمایہ اور ہمارے لیے سورس آف انرجی اللہ کا در ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو آخری پہر کو اٹھنا اپنا وتیرہ بنانا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری کو اپنا وتیرہ، اپنا عمل بنانا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کے ساتھ لو لگانا اور کم از کم 8 گھنٹہ روزانہ تفہیم القرآن یا جو بھی تفسیر پسند ہو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ میں سیاسی جماعت نہیں ہے اور ہم لوگوں کو میں ووٹ کے لیے نہیں بلاتے۔ آپ سے کہتا ہوں، آپ ووٹ نہیں، آپ لوگوں کے دل مانگیں، آپ لوگوں کے دل مانگیں۔ جب ایک باصلاحیت فرد آپ کے حوالے دل کرے گا، اور وہ دل تبھی اللہ کے آپ کے حوالے کرے گا جب آپ داعی اللہ کی حیثیت سے اس کے پاس جائیں گے۔ میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے۔ یوسف عباسی صاحب غربی باغ سے یہاں ایک لوگ، بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ یوسف عباسی کو اب یہ سارے لوگ جانتے ہیں، کم پڑھے لکھے میرے بھائی تھے، محترم بزرگ تھے۔ انہوں نے شفیق صاحب اللہ جانے آئے ہیں یا نہیں، انہوں نے کہا شفیق صاحب ایک سیرین مدرس سے وہاں کے، انہوں نے مجھ سے شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف صاحب میرے گھر آئے اور اپنی زبان میں کہا کہ نکیا ہے کتاب چھوڑی جلناز تھا، ایک پڑھا 5 صفحے کا کوئی پمفلٹ تھا۔ وہ 1 ہفتے کے بعد انہوں نے پوچھا نکیا یہ پڑھا ہے؟ تو میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ میں نے پڑھا ہے۔ وہ ظاہر ہے جاندیدہ بزرگ تھے، انہوں نے محسوس کر لیا، انہوں نے کہا اسے دوبارہ غور سے پڑھنا ہے۔ وہ شفیق صاحب آج بھی موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آئی، مولانا کی دینیات کے اقتباسات پہ مبنی 5 ورقہ تھا، میں نے پڑھا، عصر کا وقت تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ان 5 صفحات نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے غسل کیا، میں نے نماز عصر پڑھی، میں گڑ گڑایا، اور ان 5 صفحات اور یوسف صاحب کے اس گداز کا نتیجہ ہے کہ شفیق صاحب آج بھی غربی باغ میں اس تحریک کا وتیرہ۔ اور یہی نہیں ہوا میرے محترم بھائیوں، وہ یوسف دیوانہ سردار عبد القیوم کے گھر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں دائی ہوں، اور سیدھا گیا اور سردار عبد القیوم کے پاس پہنچا۔ سردار عبد القیوم نے کہا یوسف آ جاؤ، آج بھی کہیں ٹالیں اتارنے کے لیے تو نہیں آئے؟ اس نے کہا ٹالیں اتارنے والا دور چلا گیا، میں اب جماعت اسلامی کا کارکن ہوں، آپ کی بھی آخری عمر ہے، میری بھی آخری عمر ہے، آپ کو اللہ نے عزت بھی دی، آپ کو وقار بھی دیا، آپ کو وسائل بھی دیے، اب آپ آخرت کی فکر کریں، میں آپ کو جماعت اسلامی میں شامل ہونے کی دعوت دینے آیا۔ میں آپ کو وقت کا وزیر اعظم، خود کو مجاہد اول کہلانے والا، اپنے علاقے کا سرکردہ فرد یوسف بھائی دیوانہ لیکن حقیقی معنوں میں
दाई इल्लल्लाह मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, उसने कहा ये मैं किताबें लाया हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी ज़बान भी बहुत फसीह और बलीग नहीं है, मैं अपना फ़र्ज़ अदा करके जा रहा हूँ, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अब दाई इल्लल्लाह बने, आप मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बने, जमात इस्लामी का दामन खुला है, आप जमात में शामिल हों और बाकी बातें आप इन किताबों के मुताले के नतीजे में अखज़ करेंगे। और अब मैंने अपनी बात पहुंचा दी, आप जाने और आपका अल्लाह जाने। मेरे दोस्तों, जब ये जज्बा था, वही गरबी बाग जहां सईद जोश के सर में दो सेरियां लगा करती थी, आज़ाद अब्बासी के सर से, मुकद्दस सर से खून बहता था, आज आज़ाद कश्मीर का कई हवालों से हमारा अहम तरीन हल्का है, उसमें यूसुफ अब्बासी, आज़ाद अब्बासी और सईद जोश का खून भी है और उनकी मेहनत भी है दावत इल्लल्लाह वाली। यहाँ अल्लाह जाने डॉक्टर रियाज साहब आए हैं या नहीं। डॉक्टर रियाज साहब यूनियन काउंसिल बंगूर जिला पुंछ की यूनियन काउंसिल का फकीर मनश अमीर यूनियन काउंसिल है, सफेद पोश अमीर यूनियन काउंसिल है, उसके पास कोई जरिया आमदन नहीं है, उसकी यूनियन काउंसिल में 62 उम्मीदवार हैं, उसने 12 उम्मीदवारान को रुकन की सतह तक पहुंचाया। वो अपनी सफेद पोशी के बावजूद अपनी इस डिबिया मोबाइल के जरिए एक एक उम्मीदवार के साथ राब्ते में रहता। अगर डॉक्टर रियाज साहब हैं तो वो खड़े हो जाएं, और मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ जितने उमराए यूनियन काउंसिल आए वो चंद लम्हात डॉक्टर वो हमारा डॉक्टर खड़ा है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जज्बा फरावां है, दर्द दिल है, अल्लाह की रजा की तलाश है, मुजाहिदाना करदार है, फकीर की हैसियत से बरूए कार है। खुदा की कसम आप सारे इससे ज्यादा काम कर रहे होंगे इस शान के साथ। अगर आप सिर्फ 3 साल अपनी अपनी यूनियन काउंसिल्स में बरूए कार आएंगे, दुनिया की कोई ताकत विजन 2030 को आजाद कश्मीर का मुकद्दर बनने से नहीं रोक सकती। मैं अर्ज ये कर रहा था, रोजाना कुरान के साथ अगर मेरा और आपका ताल्लुक नहीं होगा, अमीर जिला, अमीर यूनियन काउंसिल मैं सियासी रहनुमा नहीं है, वो अपने इलाके का मुरब्बी है, वो अपने इलाके का मुज़क्की है, वो अपने इलाके का हकीकी कायद है, वो अपने इलाके के लोगों के जख्मों का मरहम है। अमीर जिला के पास, अमीर जमात के पास, नायब उमरा के पास, नायब कय्यमीन के पास जब अपनी टीम आए तो फिर अल्लाह की याद, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के कुर्ब की मिठास, अल्लाह के कुरान से ताल्लुक, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत की खुशबू और दर्द और रोशनी और नूर लेके जाए। जब इस शान के साथ हम बरूए कार आएंगे तो ये छोटा सा आजाद कश्मीर का खित्ता इंशाअल्लाह सारे बर्रे सगीर के लिए इंशाअल्लाह काबिल तकलीद बनेगा। आने वाले इलेक्शन के हवाले से आपसे कहना चाहता हूं, जीबी का इलेक्शन सर पे है, हमने अपने उम्मीदवारान उतारे हैं, जीबी से आगाज होना है। पाकिस्तान की इस्लामी तहरीक के ताउन से मैं अपने अल्लाह की नुसरत के भरोसे पर अपने फकीर मनश साथियों, लेकिन सफेद पोश, ये सफेद पोशी मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। ये फक्र, ये दरवेशी, ये मैं अपने कई जिम्मेदारान को जानता हूं जिन्हें किराया अदा करने के लिए उनके पास वसाइल नहीं होते, लेकिन उनके चेहरे की रौनक मांद नहीं पड़ती, वो मैदान में मौजूद हैं और हमारी क़यादत बिलअमूम किराए के घरों में रहती है। ये फक्र, ये दरवेशी, ये सफेद पोशी मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। हमारे जीबी के सफेद पोश कारकुनान जिस शान से बरूए कार हैं, अल्लाह की नुसरत के भरों पर, अपने कारकुनान की मेहनत की बुनियाद पर, आपके इखलास की बुनियाद पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जीबी में भी इस बार नुमाइंदगी के शर्फ से और एजाज से नवाजेगा। आपसे ये कहना है कि जाएं और ये ऐद करें, तन्हा आगे बढ़ेंगे, अपने झंडे के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने तशख्खुस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने फक्र के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने माजी की दर्शिंदा रवायात के साथ आगे बढ़ेंगे। एक एक घर में अमीर जिला, अमीर यूनियन काउंसिल, हमारे उम्मीदवारान एक एक फर्द के दिल पे 5 बार दस्तक दें, एक एक घर में 5 बार जाएं, अल्लाह की खातर जाएं, लोगों के दिल मांगें,
لوگوں کے پاس جب جائیں دعائیں کرتے ہوئے جائیں, نفل پڑھتے ہوئے جائیں, آنسو بہاتے ہوئے جائیں. خدا کی قسم لوگ آپ کے منتظر ہیں, لوگ آپ کے انتظار میں ہیں, اور لوگ تنگ آ چکے ہیں پاکستان کے تجربے سے بھی, اور آزاد کشمیر کے آگے بڑھیں گے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اعجاز افضل صاحب, عبدالرشید ترابی صاحب اور ہمارے نائب عمرہ, ان کی فراست, ان کی محنت, ان کا تجربہ, آپ کی کاوش, آپ کی جد و جہد, آپ کا ایثار اور باہمی اخوت و محبت میں پیوست ہونا, سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا انشاءاللہ پاکستان کی اسلامی تحریک کا تعاون رہا. 2021 کے الیکشن میں تنہا آگے بڑھیں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے پارلیمانی نمائندگی اللہ عطا کرے گا, آپ کی اللہ نصرت فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ آج کے بعد جولائی 2021 تک, اکتوبر 2020 تک جی بی والے بھی اور آپ بھی گھروں میں کم جائیں, لوگوں کے دروں پہ, لوگوں کے دلوں پہ, لوگوں کے اذہان پہ دستک دینے کا عزم کریں. اللہ کے ہاں نصرت کی کمی نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے, میرے اور آپ کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے, میرے اور آپ کی باہم محبت کو دیکھتا ہے. اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ کا ایک ایک قدم میرے سامنے ہے. وہ رب جو بہتے آنسوؤں کو دیکھتا ہے, وہ رب جو آخری پیر کی سسکیوں کو سنتا ہے, اس رب کے لیے وہ قدم سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں, لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے نکلتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں اپنے دل میں عہد کیجئے, خالص ایمان محکم یقین, خالص ایمان محکم یقین, نافع علم, ببرکت رزق, دعوت اللہ اور خدمت خلق. خالص ایمان محکم یقین, صالح عمل, نافع علم, ببرکت رزق, دعوت اللہ اور خدمت خلق. ہم میں سے ہر ایک وتیرہ بنائے, انقلاب بھی آئے گا اور کشمیر بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ. اس موقع پر میں سینیٹر سراج الحق صاحب کی وساطت سے آپ سب کی طرف سے پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 14ویں ترمیم کے عنوان سے آزاد حکومت کو حاصل اختیارات پہ اگر ڈاکہ ڈالنے کا کوئی اقدام ہوگا تو آزاد کشمیر کے لوگ اسے قبول نہیں کریں گے. ہم اس کی مزاحمت کریں گے, ہم اس کے راستے میں دیوار بنیں گے. پاکستان سے ہماری محبت کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے. پاکستان سے اہل کشمیر اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو مسلسل 72 سال سے پاکستان کے پرچم میں دفن کر رہے ہیں. لیکن آزاد کشمیر اور اسی طرح جی بی کے حوالے سے سینیٹر مشتاق صاحب اور سینیٹر سراج الحق صاحب کا میں آپ سب کی طرف سے گزار ہوں. سینیٹر سیف کے ذریعے جس طرح جی بی کو صوبہ بنانے کی تحریک کو اٹھایا گیا سینٹ میں, یہ کسی خطرے کا پیش خیمہ ہے. میں پاکستان کے مقتدر حلقوں کو بھی اور پاکستان کے حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست کے بعد آپ نے کما حق کو ذمہ داریاں ادا نہیں کی. لیکن اگر آزاد کشمیر میں 14ویں ترمیم کا کوئی ڈول ڈالا گیا تو آزاد کشمیر کے لوگ اس کی مزاحمت کریں گے اور جماعت اسلامی ان کی قیادت کرے گی. آزاد کو اور اسی طرح جی بی کو اگر صوبہ بنانے کے لیے کوئی حرکت کی گئی, جی بی کو صوبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے 5 اگست کے اقدامات کو جواز فراہم کر رہے ہیں. جی بی اور آزاد کشمیر کو صوبہ بنائے بغیر, ان کے تشخص کو مجروح کیے بغیر, ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر, ان کو باوسائل کیا جائے, انہیں اختیار دیا جائے, انہیں عزت دی جائے. ان سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں. یہ کشمیر کو بھی آزاد کروائیں گے اور پاکستان کے استحکام کا عنوان بھی بنائیں گے. میں آپ سب کی وساطت سے مقبوضہ کشمیر میں برسر پیکار اپنے مجاہد سے بزرگوں سید علی گیلانی اور اشرف صحرائی صاحب اور عبدالحمید شیخ صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی اسلامی تحریک کل بھی آپ کی پشتی بان تھی, آج بھی آپ کی پشتی بان ہے اور آئندہ بھی آپ کی پشتی بان رہے گی. پاکستان کی اسلامی تحریک کا تعاون پہلے بھی حاصل تھا, آئندہ بھی حاصل ہے.
आज़ाद कश्मीर और GB के लोग 47 और 1832 के मुजाहिदीन और शहदा की औलाद हैं। और मैं आप सब की तरफ से ये कहता हूँ, खुदा की कसम, सैयद अली गिलानी साहब तक अगर मेरी ये आवाज़ पहुँचे, अशरफ सहराई साहब जो जेल में हैं उन तक पहुँचे, आज़ाद कश्मीर का हर फर्द अपने सर पर मौजूद इस सर को कश्मीर की बेटी का कर्ज समझता है। वक्त आने पे हम ये कर्ज उतारने के लिए बेताब हैं। तहरीक आज़ादी है कश्मीर और कश्मीर की खुशहाली ये हमारा नस्बुलैन है, इसमें आंच नहीं आने देंगे। हम 70s में कलील तादाद में थे, हमने बहुत सारे मंसूबों को खाक में मिलाया। पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहता हूँ कि 5 अगस्त के बाद भारत कटरे में खड़ा है। बैन अवी बरादरी ने कल ही अमेरिकन कांग्रेस की एक कमेटी के अरकान ने भारत के हवाले से तशवीश का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन करारदाद लाने चली है, लद्दाख में भारत की पिटाई हुई है, सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन एक्ट के बाद भारत के अंदर एक लावा उबल रहा है। इन मौक़ों से हुकूमत पाकिस्तान फ़ायदा उठाए और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से अपनी जिम्मेदारी अदा करे। और मैं और आप अल्लाह के घर में यह याद करते हैं कि आज़ाद कश्मीर को इस्लाम का गहवारा, अपने बुजुर्गों के ख्वाबों का मस्कन बनाएंगे और कश्मीर की आज़ादी के लिए उसी तरह बरूएकार रहेंगे जिस तरह 47 के बुजुर्ग और 1998 बुरहान वानी शहीद और सब्ज़वार शहीद, अब्दुल मन्नान शहीद और अपने 5 PhDs और लाखों शहदा के वारसों से ये कहता हूँ कि हम में से हर एक आपके शाना बशाना है। हमारे आंसू आपके लिए, हमारी आहें आपके लिए, हमारी आखिरी पैर की मनाजात आपके लिए, हमारा कल आपके लिए, हमारी जिंदगी आपके लिए, हमारी शहरत का खून आपके लिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।